فیکٹ آف ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ہم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دجال سے ملاقات، اور اس بات کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ جن 3 جگہوں کے بارے میں دجال نے پوچھا تھا ان کے بارے میں ان کا کیا جواب تھا، اور دجال دکھنے میں کیسا تھا اور کیسا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات بھی بتائیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منادی اعلان کرتے ہوئے سنا کہ الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد میں گئی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اور مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں ترغیب یا کسی بات سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، میرے پاس آئے اور ایمان لائے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس بات کے متعلق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں، یعنی سمندری طوفان۔ پھر وہ ایک جزیرے تک پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی، بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ انہیں اگلے اور پچھلے حصے سے پہچان نہ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک جساسہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ گرجے میں ایک شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہ گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی مضبوط زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو تو کون ہے؟ جب تم کہو کہ تو کون ہے، جب تم نے مجھے پا لیا تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بحری سفر، طوفان اور جزیرے میں داخل ہونے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا وسان کے کھجوروں کے درخت پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا عربوں نے اس سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا عربوں نے اس سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے، اور جو لوگ عربوں میں عزیز تھے آپ نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا اس کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن میں باہر نکلوں گا، 40 راتیں برابر گشت کروں گا، لیکن میں مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا، وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، معنی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا، اور ہوشیار ہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرقی طرف ہے، وہ مشرقی طرف ہے۔ دجال نے جن چیزوں کے بارے میں
پوچھا تھا، یعنی جن کے بال گرتے کشمیر اور بحیرہ تبریہ کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ 4 میں سے 3 سوال پانی کے متعلق ہیں، یعنی ان جگہوں سے دجال کا یقیناً کوئی تعلق ہے، اور یہ تینوں جگہیں اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 گروہ آپس میں نہ لڑیں، ان میں بڑی جنگیں ہوں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو لے، اور ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام میں یہ بات درج ہے۔ یہ حدیث اور اس کا نمبر 3881 ہے۔ نئی احادیث گھڑنے والے دجال اور کذاب کے حوالے سے بھی روایت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال اور فریب دینے والے جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپوں نے سنا ہوگا، لہذا ان سے بچو، ان کو اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں اور نہ تمہیں فتنہ میں ڈالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زہد و تقدس کا پرفریب لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بہکائیں گے، عوام سے کہیں گے کہ ہم علماء اور مشائخ میں سے ہیں اور تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ نیز جھوٹی احادیث اپنی طرف سے گزار کر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یا دوسرے بزرگوں کی طرف غلط بات منسوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، باطل احکامات بتلائیں گے، غلط عقیدے کا بیج لوگوں میں بوئیں گے، کیونکہ وہ حدیث اور ان کی فقہ اور تشریح ایسی ہوگی جو ان تک اسلاف سے منقول نہ ہوگی، لہذا مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ ایسے لوگوں کو پائیں تو ان سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مکر و فریب سے نیک لوگوں کو فتنے میں ڈال دیں، یعنی شرک و بدعت میں مبتلا کر دیں۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کے حاصل کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دجال اکبر تو ایک ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر مکہ میں لط پر قتل کریں گے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے، امت کو گمراہ کرنے میں دجال اکبر کی نمائندگی کی خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ وہ کچھ ایسے امت کو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ وہ کچھ ایسے دجالوں اور ایمانی رہزنوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ قرب قیامت میں شیاطین انسانوں کی شکل میں آ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کامیابی سے اس تحریک کو اٹھائیں گے کہ کسی کو ان کے دجال، شیطان اور جھوٹے ہونے کا وہم و گمان بھی نہ گزرے گا۔ چنانچہ علامہ علاء الدین علی متقی نے اپنی تصنیف کنز العمال میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان انسان نما شیاطین کی دجل و اضلال، فتنہ پروری کی سازشوں اور دجالی طریقہ کاری کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ یہ دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور کن لوگوں سے دین حاصل کر رہے ہو، کیونکہ آخری زمانہ میں شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کو گمراہ کریں گے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے من گھڑت سندیں بیان کر کے محدثین کی طرز پر کہیں گے حدثنا و اخبرنا، کہ مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے فلاں نے خبر دی، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جب تم کسی آدمی کے پاس دین سیکھنے کے لیے بیٹھا کرو تو اس سے اس کا باپ کا اور قبیلے کا نام پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ جب وہ گم ہو جائے گا تو تم اس سے تلاش کرو گے۔ قطع نظر اس روایت کی سند کے اس کا نفس مضمون صحیح ہے،
بہرحال اس روایت میں چند اہم باتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہر ایرے غیرے اور مجہول انسان کے درس میں نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کسی سے علمی استفادہ کرنے کے قبل اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ یہ آدمی کون ہے، کیسا ہے، کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، کہاں سے اس نے علم حاصل کیا ہے، اور اس کا علم خود رائے اور ذاتی مطالعہ کی پیداوار تو نہیں، کسی گمراہ بے دین اور ملحد کا شاگرد تو نہیں، اس شخص کے اعمال و اخلاق کیسے ہیں، اس کے ذاتی اور نجی معاملات کیسے ہیں، خاندانی پس منظر کیا ہے، نیز یہ دین کے نام پر پیسہ کمانے والا تو نہیں، اس کا سلسلہ سند کیا ہے، یہ جھوٹا اور مکار تو نہیں، یہ جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان تو نہیں کرتا، کیونکہ حدثنا و اخبرنا کہنے سے کوئی آدمی صحیح عالم اور ربانی نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ بعض اوقات ملحد و مکار بھی مال کمانے کے لیے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔